Finally, we are going to finish this course after 12 long weeks. 12 ہفتوں کے اندر آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کافی چیزیں اس کورس کے اندر سیکھی. آپ نے کافی ڈفرینٹ سافٹ ویئرز، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز، ڈفرینٹ اسکلز، تھیوری، پریکٹس، کافی ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ نے اس کورس کے اندر سیکھی بھی، اس کو امپلیمنٹ بھی کیا، اور آپ میں سے کافی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پیسے بھی کمانا شروع کر دیے ہوں گے جنہوں نے. اور اس کورس کی جو بیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ تھیوری اور پریکٹس دونوں کا بلینڈ ہونے کی وجہ سے اس کی اپلائیڈ سائڈ وہ بھی آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکے، اور جو تھیوریٹیکل سائڈ تھی اس کو بھی آپ ایکسپیرینس کر سکے. اس سیشن کے اندر میں دوبارہ واپس چلوں گا اور جا کر دیکھوں گا کہ کون کون سی ایسی اسکل ہیں کہ جو ہم نے اس کورس کے اندر سیکھی، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا آپ کو پتہ لگا اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، اور اس پرٹیکولر سیشن کو آپ ایک سائڈ کے اوپر رکھ لیجئے تاکہ ان دا فیوچر جب بھی آپ کو یاد ہے کہ یار میں نے 12 ہفتے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا وہ ڈاکٹر یاسر کا ڈی جی اسکلز کا کورس لیا تھا تو اس میں نے سیکھا کیا تھا، وہ اس سیشن کے اندر میں آپ کو کوئکلی ایک بریف اوور ویو کے طور کے اوپر دوں گا. سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ کورس ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور وٹ از مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن سے، اور ہم نے بالکل بریف ایک تھیوریٹیکل سائڈ دیکھی تھی کہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. اور اس تھیوری کے بعد ہم موو کیے تھے کہ آپ نے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس آپ کو آن لائن ملیں گے ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. ہم نے تھوڑا سا مینجمنٹ کے بارے میں بھی بات کی تھی، وہ ساری سافٹ اسکل تھی. وہ پہلے 20-25 سیشنز جو ہم نے اس کورس کے ڈیڈیکیٹ کیے تھے اس میں ساری سافٹ چیزوں کے بارے میں نے بات کی تھی. کوئی بھی اپلائیڈ ہینڈز آن سافٹ ویئر کی میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا. ان مینجمنٹ کی چیزوں کے بعد، یہ مینجمنٹ اسکلس کے بعد، وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ وہ ٹائپس آف پروجیکٹس کون کون سے ہیں جو فری لانسنگ دنیا میں اویلیبل ہیں، کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جس کو یوز کر کے آپ فری لانسنگ پروجیکٹس لے سکتے ہیں. تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ان 12 ہفتوں میں آپ نے کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں جن کو یوز کیا. میں نے آپ کو اپ ورک کا بتایا، guru.com کا بتایا، اس کے علاوہ ڈفرینٹ اور ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جس کے تھرو آپ فری لانسنگ جابز لے سکتے ہیں. آپ نے کون سی ویب سائٹس کو یوز کیا، اور اس کو ڈسکشن بورڈ میں نیچے ٹائپ کریں تاکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ایسے بھی اٹینڈیز ہوں کہ جنہوں نے یا جن کو ان ویب سائٹس کا نہیں پتہ لیکن آپ کو بہت اچھا وہاں سے رسپانس ملا تو وہ بھی اس کو یوز کر سکیں اور وہ بھی اس کے تھرو پیسے کما سکیں. تو آپ نیچے ڈسکشن بورڈ میں ان ویب سائٹس کا نام لکھیں جو آپ نے یوز کی فری لانسنگ کام کرنے کے لیے. پھر ہم آگے چلے اور آگے چل کے ہم نے اپنا پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ پلیٹ فارم سلیکٹ کیا جس کا نام تھا فیس بک. اور فیس بک کے اندر وی اسٹارٹیڈ ود اے ویری بیسک تھنگ. کیا چیز تھی وہ کہ فیس بک کے اوپر اپنا پیج، بلکہ پیج سے پہلے اپنا پروفائل کیسے بنانا ہے. مجھے یاد ہے اسٹارٹنگ کے اندر کئی ایسے سوالات آپ کی طرف سے آئے کہ جی کیا پیج بنانا ضروری ہے، یا پروفائل بنانا ضروری ہے پیج بنانے کے لیے. میں تو جی ایک فیمیل ہوں تو کیا میرے لیے پروفائل بنانا ضروری ہوگا. یہاں میں اسپیشلی فیمیل کو ایڈریس کر رہا ہوں. جب آپ اپنا کیونکہ آف کورس فیس بک پہ پیج بنانے کے لیے پروفائل از امپورٹنٹ اینڈ اٹس نیسیسری. تو آپ اپنا جو پروفائل بنائیں اس کو آپ بنائیں، اس کے اندر جتنی انفارمیشن آپ دینا چاہتی ہیں آپ دیں. ضروری نہیں کہ آپ تمام انفارمیشن اس کے اندر دیں، کوئی بھی ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں. تو آپ اتنی انفارمیشن دے دیں جس کی آپ کو اجازت ہے یا جو آپ اس کے اندر دینا چاہتی ہیں، اور وہ پروفائل آپ یوز کریں فری لانسنگ کام کے لیے. میں تو ہمیشہ آف کورس یہ سجیسٹ کروں گا کہ بھائی آج کل کے دور کے اندر تو لڑکے لڑکیاں بالکل دے آر برابر ہیں. تو آپ بنائیں اپنا پروفائل، اور فری لانسنگ دنیا کے اندر جیسے ہم سب پیسے کما رہے ہیں تو آپ بھی پیسے کمائیں، اور آپ بلکہ ہم سے بہتر پیسے کما سکتی ہیں. تو فیس بک پروفائل بنانے کے بعد وی موو ٹورڈس کہ ہم نے اس کی ڈفرینٹ سیٹنگس کو دیکھا کہ ڈفرینٹ سیٹنگ کیسے چینج ہوتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پوسٹنگ کیسے ہوتی ہے. پھر وی مووڈ کہ پیج کیسے کریٹ ہوتا ہے. پیج کی ہم نے سیٹنگس کو دیکھا، پرائیویسی سیٹنگ، میسیجنگ سیٹنگز، ایک پروفیشنل پیج بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. پھر پیج کے بعد وی مووڈ آن ٹو فیس بک ایڈورٹس، جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ فیس بک کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ ہوتی کیسے ہے. اب آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو ایڈورٹس کا پتہ تھا یا آتا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایڈورٹس کا سرے سے پتہ ہی نہیں تھا. تو دے مووڈ ود اس گریجولی سلولی. ہم نے بالکل بیسک سے شروع کیا، ایڈز بنائی، کیمپینز بنائی. اس پہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پروموشن لگائی ہوگی، پھر اس کے ریزلٹس دیکھے ہوں گے، اس کی انالیٹکس دیکھی ہوں گی. تو وہ پورے کا پورا ایڈورٹس ہم نے ڈیٹیل کے اندر پڑھا، اس کو سمجھا، اور اس طریقے سے ہم نے فیس بک ختم کیا ود آل دا نالج وچ از ریکوائرڈ ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ. جو امپورٹنٹ ہے وہ میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی. فیس بک کے بعد وی جمپڈ آن ٹو انسٹاگرام. انسٹاگرام کے اندر ہم نے چونکہ پروفائل فیس بک سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، سو وی کریٹڈ آور پروفائل. ہم نے دیکھا کہ انسٹاگرام کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کیسے ہوتی ہے، سیلیبریٹیز کون کون سے انسٹاگرام کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ سیلیبریٹیز بن سکتے ہیں.
اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر انسٹاگرام کا رول کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کی. پھر وی وینٹ بیک ٹو ایڈورٹس, اور ایڈورٹس میں ہم نے جا کے دیکھا کہ انسٹاگرام پہ ایڈ چلانے کے لیے کیا کچھ اور ہے جو ہمیں کرنا پڑتا ہے, یا یہ کہ کچھ سیٹنگز ایڈورٹس میں دی گئی تھی جس کو ہم نے یوز کر کے انسٹاگرام کے اوپر بھی ایڈس چلائی. اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے لوگوں نے اس کو پریکٹس بھی کیا اور آپ اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں یوز بھی کر رہے ہوں گے. انسٹاگرام کے بعد وی جمپڈ آن ٹو ٹویٹر. اب ٹویٹر کو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو ڈسکس نہیں کیا, لیکن کیا کیا ٹویٹر میں نے آپ کو بتایا تھا. ہم نے پروفائل بنایا, ہم نے دیکھا کہ ٹویٹ کیسے ہوتی ہے, جو اس کے مین فنکشنز ہیں اس کے بارے میں ہم نے دیکھا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ پیڈ مارکیٹنگ ٹویٹر پہ کیسے کی جاتی ہے, کون سا کانٹینٹ ہے جو ہم پیڈ کر سکتے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ٹویٹر کا جو پیڈ مارکیٹنگ کا ایک پورا پلیٹ فارم ہے وہ کس طرح کا ہے, اس پہ کون سی فنکشن, کون سی آپشن کس جگہ کے اوپر ہے, اور آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی. اور آپ ان چند لوگوں میں اب آپ کا شمار ہو رہا ہے جو ٹویٹر کی پیڈ مارکیٹنگ ٹول کو استعمال کرنا جانتے ہیں. ٹویٹر کے بعد بھی مووڈ آن ٹو یوٹیوب. بڑا امپورٹنٹ ایک پلیٹ فارم ہے. یوٹیوب کے اندر ہم نے وی اسٹارٹیڈ ود اے ویری بیسک تھنگ کہ چینل کیسے کریٹ کرنا ہے, ویڈیو کیسے پلے ہوتی ہے, ڈفرینٹ ویڈیو کی گروپنگ کیسے ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایک چینل جب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ویوز لانے ہیں, کتنے ویوز ضروری ہیں ان آرڈر ٹو مونیٹائز یور ویڈیوز آن دا یوٹیوب. یہ تمام چیزیں ہم نے یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے دیکھی, اس کو سیکھا اور اس کو ہم نے جانا. یوٹیوب کے بعد وی مووڈ آن ٹو لنکڈن. لنکڈن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اب بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے لیڈ جنریشن کے لیے. تو لنکڈن کو ہم نے دیکھا, اس پہ اکاؤنٹ بنایا, اس پہ ہم نے پوسٹنگ کی. پھر ہم نے لنکڈن کے مارکیٹنگ کا جو ٹول ہے اس کو بھی یوز کیا, جو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور لنکڈن کے مارکیٹنگ ٹول کو یوز کرنے کے بعد ہم نے لنکڈن کا جو چیپٹر ہے اس کو بھی کلوز کیا. اور آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے لنکڈن کو اپنی جو آفیشیل جابز ہیں اس میں یوز بھی کرنا شروع کر دیا ہو. تو ہم لنکڈن تک جب پہنچے تو سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز جو مین تھے وہ ہم نے کور کیے, جس میں ٹویٹر تھا, لنکڈن, فیس بک, انسٹاگرام اور یوٹیوب. تو 5 مین سافٹ ویئرز آپ نے جو ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں وہ سیکھ لیے ان دا ویری فرسٹ اسٹیپ آف دس کورس, جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ تھے. اور ان 5 سوشل میڈیا پروجیکٹس یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بچتا ہے پیچھے کہ جس کو یوز کرنا آپ کو شاید نہ آئے, یا اگر آپ کو کوئی پروجیکٹ ملے تو آپ اس کو یوز نہ کر سکیں. لیکن اس کے علاوہ ہم نے اسنیپ چیٹ بھی دیکھا, ہم نے پنٹریسٹ کی بھی بات کی, اور ہم نے یلپ کی بھی بات کی, جو میں نے آپ کو بریفلی بتایا, اور اس کا ایک اوور لک دیا کہ وہ سافٹ ویئرز یا پلیٹ فارمس کس طرح کے دکھتے ہیں, تاکہ اگر کوئی نارتھ امریکن اسپیسیفک پروجیکٹ آتا ہے تو یو کین یوز دیٹ پرٹیکولر پلیٹ فارم, اور آپ اس کے تھرو آپ ایڈورٹائزمنٹ کر سکیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکیں. یہ تو ہوگا سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا سے جب ہم آگے چلے تو وی دین جمپڈ انٹو یا وی مووڈ انٹو گوگل ورلڈ. اب گوگل کی جو دنیا ہے اس کے اندر وی اسٹارٹیڈ ود سرچ ایڈس. سرچ ایڈس کون سی ایڈس تھی؟ وہ ایڈس کہ جب آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں گوگل میں تو وہ اپیئر ہو رہی ہوتی ہیں وہاں, وہ ہم نے بنانا سیکھی. کون سا پلیٹ فارم تھا جس میں ہم نے بنانا سیکھا اس کو؟ گوگل ایڈ ورڈز کے پلیٹ فارم کے اندر. اس میں ہم نے سرچ ایڈس کو بنانا سیکھا, ہم نے ڈسپلے ایڈس کو بنانا سیکھا. اور ڈسپلے ایڈس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو ڈسپلے ایڈس بنانے بھی سکھائی کہ اگر آپ کو ایڈوب فوٹو شاپ یوز کرنا پڑ جاتا ہے تو فوٹو شاپ کیسے یوز کرنا ہے اور ایڈس کو کیسے بنانا ہے اگر آپ کے پاس ڈیزائنر موجود نہیں ہے. اور ہم نے اس کو پھر گوگل ایڈ ورڈز میں اس کو انٹیگریٹ بھی کیا اور ایڈس کو چلایا بھی. ہم نے ویڈیو ایڈس کو بھی دیکھا کہ جو یوٹیوب کے اوپر یا کسی ویب سائٹ کے اوپر گوگل کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے ایڈس چلائی جاتی ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں, کس طریقے سے آپ ان کو پبلش کرتے ہیں, اس کی ڈائنامکس کیا ہیں. شاپنگ ایڈس کے بارے میں ہم نے بات کی. شاپنگ ایڈس پاکستان میں ابھی چونکہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کی پریکٹس کی اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ایڈز ہیں, اور ہم نے اس کو پریکٹس میں یہ دیکھا کہ اس کا فائدہ کیا کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شاپنگ ایڈز بنتی ہیں. جب گوگل کی دنیا سے ہم باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد وی جمپڈ آن ٹو بلاگ ورلڈ. بلاگنگ ہم نے دیکھی blogger.com کو یوز کر کے کہ بلاگ کیسے بنتا ہے. اب یہ تمام چیزیں آپ نے پچھلے 12 ہفتوں کے اندر, اینڈ یو شوڈ بی پراؤڈ کہ آپ نے اتنے سافٹ ویئر سیکھ لیے اور اتنا کام آپ نے سیکھ لیا, تبھی میں اس کا ریویو آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اور پتہ رہے کہ آپ نے کیا کیا چیز اچیو کی. اب blogger.com بھی اب آپ کو آتا ہے, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بلاگ کیسے بنتا ہے, اس میں کس طریقے سے آپ چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں. بلاگ بنانے کے بعد وی مووڈ آن ٹو آن لائن لیڈ جنریشن یا آن لائن سیلز کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ آن لائن سیلز کس طریقے سے ہوتی ہیں. اگر آپ نے آن لائن سیلنگ یا آن لائن سیلز پرسن بننا تو کس طریقے سے بنا جا سکتا ہے, ہم نے اس کے بارے میں بات کی. پھر وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ جو ادر سوشل پلیٹ فارمز ہیں جس میں کریگز لسٹ آتا ہے یا فیس بک کے گروپس آتے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم نے بریفلی اوور لک لیا اور دیکھا کہ وہاں ایڈس کس طریقے سے پوسٹ کی جا سکتی ہیں اور کس طریقے سے مارکیٹنگ ہوتی ہے. پھر ہم نے بات کی ویب سائٹ کریشن کی.
wix.com ہم نے یوز کیا. ہم نے ایک ویب سائٹ کو کریٹ کیا اور اس ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے موبائل ویب سائٹ بھی کریٹ کی تھی اور ڈیسک ٹاپ ویب سائٹ بھی کریٹ کی تھی. اور آئی ایم ویری شیور کہ آپ میں سے کافی ایسے لوگ ہیں کہ جو ویب سائٹ کریشن کے سافٹ ویئر کو یوز کر رہے ہیں اور آپ نے ویب سائٹ کریشن کے پروجیکٹس کو آلریڈی کر بھی لیے ہوں گے. ویب سائٹ کریشن کے بعد وی مووڈ آن ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلان. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلان اگر ڈاکومنٹ کی شیپ میں آپ نے بنانا ہے تو اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو ضروری ہیں. آپ میں سے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس کورس کو لے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلان کا وہ والا جو سیکشن تھا وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو, کیونکہ آپ نے اپنے کورس کے اندر بھی ایک پلان بنانا ہوگا اور پھر اس میں سے آپ ایلیمنٹس لیں اور ایک پلان بنائیں اور پلان بنا کے اس کورس کے اندر سبمٹ کریں. نیٹو ایڈورٹائزمنٹ کی ہم نے بات کی اور اس میں ہم نے taboola.com کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو ایکسپلور کیا, اس کو لرن کیا اور دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں. مارکیٹنگ آٹومیشن میں پھر ہم آئے. مارکیٹنگ آٹومیشن کے اندر ہم نے جو ہے وہ mailchimp.com کے سافٹ ویئر کو یوز کیا, اس کو دیکھا کہ کس طریقے سے ہم یوز کر کے اس کو مارکیٹنگ کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں, ای میل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. انالیٹکس کو ہم نے دیکھا, گوگل انالیٹکس کو دیکھا, فیس بک انالیٹکس کو دیکھا, یوٹیوب انالیٹکس کو دیکھا اور تمام جو مین انالیٹیکل سافٹ ویئرز ہیں وہ ہم نے اوور ویو لیا اور اس کو سیکھا, تاکہ ان دا فیوچر جب بھی آپ کو کوئی ڈیٹا کی ضرورت ہے اور آپ کو ڈیٹا ریکوائرڈ ہے تو انالیٹیکل سائڈ سے یو آر ناٹ ویک, آپ آرام سے ڈیٹا لے سکتے ہیں اور کسی بھی سافٹ ویئر کو یوز کر کے, بلکہ اب تو یہ بہت آسان ہو گیا اور اس کی بیس پہ ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. انالیٹکس کے بعد جو لاسٹ پارٹ تھا وہ تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا, جس میں نے تھوڑی سی آپ کو تھیوری بتائی تھی. ایک اچھا ڈیجیٹل مارکیٹر بننے کے لیے ہم نے کچھ چیزیں ہم نے دیکھی تھی, جس میں 4 P's آف مارکیٹنگ تھے, 5 S آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ تھے, کہ جس کو آپ لے سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ ایک اسٹرانگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بن سکتے ہیں یا ڈیجیٹل مارکیٹر بن سکتے ہیں. اب 12 ہفتوں کے اندر گریجولی ایوری ویک آپ نے اس کورس میں ٹائم دیا, آپ نے اپنی ایفرٹس لگائی. آپ میں سے کافی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑا ڈیڈیکیٹڈلی اس کورس کو سنا, اس کو سمجھا, اس کو پھر امپلیمنٹ کیا اور اپنے میں یہ بلیو کیا کہ آپ بھی ان تمام فری لانسرز کی طرح, اور میرے ایک بڑے عزیز دوست اور آپ کے ون آف دا موسٹ فیوریٹ ٹیچر ہشام سرور کی طرح پاکستان کے ون آف دا بیسٹ فری لانسر بن سکتے ہیں, اور بالکل بن سکتے ہیں. اور اس کورس کو لینے کے بعد یہ تمام پلیٹ فارمز, یہ تمام سافٹ ویئرز, ان کا اسکوپ, ان کا میگنیچیوڈ اب آپ کو پتہ ہے, اینڈ یو آر ویل اکوپڈ فار اینی ڈیجیٹل مارکیٹنگ پروڈکٹ اور پروجیکٹ ان دا ورلڈ. مجھے میسیجز آتے ہیں کہ مجھے آج پہلا پروجیکٹ ملا ہے, مجھے پتہ نہیں اس پہ کیا پرائس میں سیٹ کروں, میں کتنے پیسے چارج کروں. یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ جائیں گے, آپ اس کو کرنا پہچان جائیں گے, آپ اس کو کرنا جان جائیں گے, اور اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ان تمام سافٹ ویئرس کو یوز کرنے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں, آنیسٹی سے کام کریں. اور لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام دنیا میں کوئی بہتر اور بیسٹ طریقے سے کر سکتا ہے اور آنیسٹی سے کر سکتا ہے تو وہ پاکستانی ہے. اور آپ کو پھر آہستہ آہستہ تمام انٹرنیشنل پروجیکٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا, آپ کا بھی فائدہ ہوگا, آپ کے خاندان کا بھی فائدہ ہوگا, اور آپ ایز سون ایز پاسبل مے بی ڈیورنگ یور یونیورسٹی ایئرز یا FSC کرنے کے بعد ہی پیسے کمانے کا آپ کو عادت ہو جائے گی, اور ایک آنیسٹ طریقے سے پھر آپ پیسے کمانا شروع کر دیں گے, اور اس میں پورے ملک کا بھی فائدہ ہوگا, آپ کا بھی فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ تھینک یو ویری مچ دوستو, اور میرا آپ کا ساتھ 12 ہفتوں میں یہاں رہا اس کورس کے اندر. I enjoyed a lot. I tried to give you and teach you as much as I could. جتنا میں آپ کو بتا سکتا تھا اور آسان انداز میں, آسان لفظوں میں بتا سکتا تھا. اب اس کے اندر جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہے, جو بھی آپ کے ریویو ہیں, اس سے پلیز مجھے آگاہ بھی کریں, اور انشاءاللہ ان دا فیوچر ہماری ملاقات کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ضرور ہوگی دوبارہ.